مشتاق. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، بجٹ اجلاس ہے اور بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے. وہ روٹین والی رونق تو ہے نہیں جو بجٹ اجلاس میں ہوا کرتی تھی اور جو ہونی. بہرحال آپ نے بھی میرے خیال میں جمالی صاحب تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بچے یہاں پر ہمارے ہاؤس میں موجود ہیں اس کو بھی ہم ایک دفعہ ان سب کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، آپ نے بھی ایک دفعہ پھر میرے خیال میں ان کو واپس یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے. اور میرے خیال میں آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ آپ ان کے استعفے منظور کر رہے ہیں، یا ہم نے تو سنا تھا کہ وہ ہو چکے ہیں. یعنی ہاؤ جناب اسپیکر، بجٹ جب پاس ہو رہا تھا تو میں ایک لفظ سنا فائنانس منسٹر صاحب سے ان کی بجٹ سپیچ کے دوران کہ ہم نے اس دفعہ پروگریسو ٹیکسیشن کی ہے. اب اس دن سے اب تک میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اگر ہمیں تھوڑا سمجھائے بھی کہ وہ کس طرح کی پروگریسو ٹیکسیشن ہے، اور اس کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا. کیونکہ یہاں پر روٹین یہ چل رہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم یہ جو بوجھ ہے یہ غریبوں سے شفٹ کر کے عمراء کے اوپر ان کو ڈالیں، ہم وہی اسٹریٹجی اپناتے ہیں، وہی ہمارے ایکشن، وہی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جس سے سارا کا سارا بوجھ انہیں غریبوں پر پڑتا ہے. یہ 2020 کی ایک رپورٹ ہے UNDP کی، جس کو میں ہمیشہ کوٹ بھی کرتا ہوں، اور وہ بہت ہی زیادہ شاکنگ ہے. کیونکہ یہاں پر جب پیٹرول کی پرائسز کی ڈیبیٹ چل رہی تھی تو یہی بات بار بار تکرار کی جا رہی تھی کہ ہم اتنی سبسڈی دے رہے ہیں اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. حالانکہ اسی رپورٹ کے مطابق ہم سالانہ 2660 ارب روپے کی سبسڈی اسی پاکستان کے اندر دے رہے ہیں. اور یہ سبسڈی یہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، یہ ہائی ورتھ انڈیویجولز کو ہے تقریباً 368 ارب روپے وہ ہے، فیوڈلز کو ہے 370 ارب روپے، کارپوریٹ سیکٹر میں ہے 724 ارب روپے، اور یہ جو ملٹری رن بزنسز ہیں وہ تقریباً 257 ارب روپے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے اس کی، تقریباً 2660 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی ہم دے رہے ہیں. اب یہ تو اس سے پرنا خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے، اس سے پرنا ہماری PSDP میں کٹوتی وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن سب سے آسان فارمولہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ بس ہم نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دینی ہے اور وہ جو بوجھ ہوگا وہ غریب عوام پر بھی آئے گا. اب یہاں پر ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی پروڈکٹیو سیکٹر میں ہے ہی نہیں، اور سبسڈیز ہم ریئل اسٹیٹ بزنس میں دیتے رہے ہیں، اور جو بھی آتا ہے انویسٹمنٹ بس صرف اسی سیکٹر میں کرتا ہے، جس سے نہ کوئی پروڈکٹیوٹی ہے. اور ایک بہت بڑا یہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے یہ بن گیا. اور اب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں کس طریقے سے ان پہ کچھ ڈالنے کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. پیٹرول کی پرائسز ابھی مولانا صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، کل رات کو مزید اس میں اضافہ ہوا ہے. یقیناً یہ اتنی تیزی سے یہ جو اضافہ ہو رہا ہے، انفلیشن آلریڈی ڈبل فگرز میں ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سوشل پروٹیکشن میں جتنا ہمیں ڈالنا چاہیے تھا ایسا وہ ہم نے نہیں ڈالا. اب یہ جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اور یہ جتنی اس کی ضرورت ہے، اس پہ بھی تھوڑی ڈیبیٹ اور تھوڑی برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے کہ کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی الٹرنیٹیو یہ جو رینیویبل انرجیز ہے اس پہ ہم
فوکس کر سکے، اس پہ کیا ترجیحات ہماری ہے نہیں ہے، اس موجودہ بجٹ میں اس کے لیے کوئی میکینزم، اس میں کوئی اس کے لیے کوئی فنڈز رکھے گئے ہیں نہیں رکھے گئے، تو وہ بھی میرے خیال میں ہماری نظر سے کچھ نہیں گزرا۔ دوسرا یہ جو ہم IMF کے چنگل میں پھنس گئے ہیں اور وہ پھر ہمارے اوپر اپنے شرائط ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں اور وہ پھر سارا بوجھ پھر ہم عوام پہ ڈالتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں اور وہ ایگریمنٹس اس سے پہلے حکومت نے کیے ہوں گے وہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہیے سب کچھ، لیکن پھنس تو چکے ہیں اب، ان کے شرائط پہ منون ہم سارے مان رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑا اتنی اس میں بھی تھوڑا تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر پھنسے کیوں، اتنا تھوڑا تو ہمیں ہسٹوریکلی اس چیز کو ٹریس ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ کیا کب سے کس پوائنٹ سے ہم اس طرف گئے، کیونکہ یہی ایک طریقہ واردات کو ہے ان کا جتنے بھی یہاں پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور پھر ان سے اپنے مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں۔ جنگی لڑی انہوں نے، انہی قوتوں نے یہاں پر 40 سال، اور ہم نے اپنے آپ کو استعمال کیا اس کے لیے، اور اب ہم پھر ڈیپینڈیبل ہیں انہی پہ ہم پھر ایک دفعہ ڈیپینڈیبل ہیں، اور اگر وہ ہمیں نہیں دیں گے پیسہ تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہمیں وہ پیسہ دیں گے ظاہر بات ہے تو پھر ان کے شرائط ایسے ہوں گے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ ہم سے پھر کسی نئے جنگ میں اپنی سپورٹ مانگ رہے ہوں، تو جو آلریڈی ہم نے سہا ہے، جو آلریڈی ہم نے فیس کیا ہے، جو آلریڈی ہم تباہی اور بربادی کی اس پوزیشن پر آ پہنچے ہیں کہ یہاں پر کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس میں جو گیپ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور اسی کی کنٹینویشن میں، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے، ایک جو یہاں پر ہماری ایک پڑوسی ملک افغانستان جو کہ ہماری ایکسپورٹ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے، اور 2013-14 میں یہ ہماری ایکسپورٹ $4 بلین تک پہنچ گئی۔ اب وہ چونکہ پرائرٹی نہیں رہی اور ہارڈلز اس میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ 1 بلین سے بھی نیچے آ گئی ہے، تو اب ہماری گزارش ہوگی فائنانس منسٹر صاحب سے بھی آ گئے ہیں کہ یہ اس بزنس کو ہم کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کتنا اس میں ہم آسانی لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ یہاں پر اس موجودہ PSGP پہ تھوڑی بحث کر لیتے ہیں۔ جو خوشائند بات ہے جس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ کافی عرصہ بعد چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال کے لیے اس میں موجودہ PSGP میں پیسے رکھے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دیرینہ مطالبہ تھا پختونخوا کا، اور کافی عرصے سے ہم اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ہم مشکور ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ اور پوری کیبنٹ کا اور فائنانس منسٹر صاحب کا بھی، احسن اقبال صاحب کے بھی، سب کے، کہ انہوں نے اس دفعہ اس PSGP میں اس کے لیے فنڈ مختص کیے ہیں، اور یہ تقریباً 8 لاکھ ایکڑ کے قریب ہماری جو وہ ہے وہ زیر کاشت آ جائے گی۔ NFC ایوارڈ جناب اسپیکر لاسٹ ٹائم 2009 یا 2009 میں ہوا تھا، اور آئین کے مطابق ہر 5 سال بعد ہمیں NFC ایوارڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس دفعہ بھی یہ جو پچھلی حکومت تو نہ کر سکی، یہ ان کی نالائکی تھی، آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن اگر ہم بھی نہ کر سکے تو ظاہر بات ہے پھر، اور جس طرح کی پولیٹیکل سٹرینتھ کو یہ موجودہ حکومت انجوائے کر رہی ہے کہ جتنی ڈائیورس سپورٹ ہے بلوچستان سے بھی، پختونخوا سے بھی، اور فرام ایوری ویئر، تو میرے خیال میں ان کے احساسات اور ان کے مطالبات، یہ ان کا بنیادی طور پر ہمیشہ سے یہ مطالبہ پرائرٹی پر رہا ہے کہ NFC ایوارڈ ہونا چاہیے، اور اس میں اس دفعہ اس پہ زور ضرور اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایکس فاٹم کو مرج تو کر دیا گیا 25ویں آئینی ترمیم میں،
ایک تو جو سفارشات تھی سرتاج عزیز صاحب کے سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی وہ اس کے اکارڈنگلی اس پر عمل نہیں ہوا، اور اس نے جو سفارش کی تھی اس کمیٹی نے کہ اتنا % آف NFC آپ نے ایکس فاٹا کے لیے مختص کرنا ہے، وہ ابھی تک بائی دا وے نہیں ہو رہا۔ 2018 سے لے کر اب تک میکسیمم شیئر جو ہمیں ڈیولپمنٹ کا ملا ہے وہ 54 بلین لاسٹ ایئر تھا، اس دفعہ بھی 50 تھا، اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو 54 بلین کر دیا جائے، لیکن اس میں بھی ریلیز پچھلے سال 38 ارب سے زیادہ نہیں ہوئی، اور وعدہ 100 ارب روپے کا کیا گیا تھا کہ 100 ارب روپے۔ ہم ہر سال یہ خیرات نہیں مانگ سکتے کہ ہمیں آپ 30 دیں، ہمیں آپ 40 دیں، ہمیں آپ 50 دیں، ہمیں آپ 60 دیں۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں ہمارا جو ایکس فاٹا کا اپنا انڈیویجول ان کا جو اپنا شیئر بنتا ہے اس کی اپنی سی الگ سی ایویلویشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اپڈیٹڈ انڈیکیٹر ہے سینسس تو ابھی ہوگا، اس کے ساتھ پھر پاورٹی کے ہے، اور جو بھی NFC کے جو انڈیکیٹرز ہے اسی کو بیس بنا کر اگر نیا NFC ایوارڈ ہو تو ونس اینڈ فار آل ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں ہر سال یہ فریاد نہیں کرنے کی کوشش کو ضرورت ہوگی کہ ہمیں آپ اس سال زیادہ دیں اور پچھلے سال آپ نے ہمیں کم دیا تھا۔ تو اس سال بھی جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو 50 بلین رکھا گیا تھا، جو کہ احسن اقبال صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے 54 ارب، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی 54 ارب روپے تھا، باوجود اس کے کہ پچھلے سال کی PSDP جو تھی وہ 900 ارب تھی۔ اس سال چونکہ معاشی حالات سب کو معلوم ہے تو وہ 800 ارب میں انہوں نے 50 بلین رکھا ہے۔ میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس میں اکثر ہر سال پیسے تو رکھے جاتے ہیں لیکن اس میں ریلیز بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے جو مجھ سے پہلے مولانا جمال الدین صاحب نے بھی تفصیلی بات کی کہ ہمارا علاقہ وہ آپریشن زدہ علاقہ ہے، ان آپریشن سے کامیابی ناکامی جتنی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے، میں اس ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پورے شہر کے شہر سپا ہستی سے مٹ گئے۔ میران شاہ اور میرلی بازار پورا کا پورا سپا ہستی سے مٹ گیا تھا، اور وہ ان کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی ابھی تک وہ، اور وہ جو پیریفریز میں جو بازار تھے، جو دتا خیل بازار تھا، دیگان بازار تھا، جو عیدک بازار تھا، ان کو تو ابھی ان کی تو کمپنسیشن کی ابھی اسیسمنٹ ہی نہیں ہوئی کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ تو یہ ایک گزارش یہ ہوگی کہ IDPs کے لیے PSDP میں ان کی جو آبادکاری ہے، ان کے جو نقصان ہے، ان کو ازالے کے لیے کچھ خصوصیات اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ صرف وہ نہیں رکھا گیا، پچھلے 3-4 سال میں جب سے ضرب ہوا ہے اس کے بعد سے PSDP میں اپنا اس کا حصہ ہوتا تھا، اس دفعہ وہ نہیں رکھا گیا۔ میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے جب اوتھ لیا تو پہلی ملاقات جب ہوئی تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ شمالی وزیرستان کا دورہ کریں، اور ہماری وہاں پر بنیادی سب سے بڑا مطالبہ جو تھا وہ وہاں پر شمالی وزیرستان میں ایک یونیورسٹی کا تھا، اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ وہاں پر اعلان بھی کیا، اور اس دفعہ PSDP میں اس کے لیے انہوں نے رقم بھی مختص کی ہے، تو میں اس کا بیس پہ بھی ان کا مشکور ہوں۔ ایک اور پروپوزل، چونکہ فائنانس منسٹر صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے لاسٹ ایئر کی جو بجٹ اور پھر اس کے بعد جو سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوا اس میں بھی میں نے فائنانس بل میں وہ ریکویسٹ کی تھی، اپنی ایک امینڈمنٹ ڈالی، اور اس میں ریکویسٹ ہماری یہ تھی کہ ضرب عضب کے بعد چونکہ فینسنگ ہو گئی اور وہ بارڈر کے تھرو ہی سامان، تو ہمارا 70% ہماری ڈیپینڈیبلٹی ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ پہ ہوا کرتی تھی افغانستان کے ساتھ، یہاں سے لوگ سامان وہاں لے کے جاتے، تو اس میں ہماری تقریباً 70% ہماری اکانومی اس پہ چل رہی تھی، لیکن وہ جب وہاں پر آ گئے تو اس کے بعد تو ہماری اکانومی بالکل سٹاپ ہو گئی۔ آلریڈی ہم جنگ زدہ تھے، اور وہ اس کو پھر سے بلڈ کرنے کے لیے تو میرے خیال میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی تھی، اب بھی تفصیلاً اس پہ بات بھی ہوگی کہ ہمارا جو کسٹم پوائنٹ ہے وہ اگر نارتھ وزیرستان اور افغانستان سے جو بارڈر ہے اس سے شفٹ کر کے نارتھ وزیرستان اور بنو کے درمیان جو حدود ہے وہاں پر اس کو شفٹ کر دیا جائے، تو وہ یہ پروپوزل میں نے تقریباً تاری ایکس فاٹک کے لیے دی تھی۔ بہرحال اب پھر فائنانس منسٹر صاحب
بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی حد تک وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس سے لوکل چونکہ ٹریڈ بڑھے گی, اپرچونٹی بڑھے گی, یہاں پر بزنس بڑھے گی اور لوکل لوگوں کو روزگار ملے گا. ایک چیز جناب اسپیکر, جو کہ فروری, اسی سال کے فروری کے مہینے میں پچھلے حکومت نے کی تھی, ایک لیجسلیشن کی تھی اوگرا سے ریلیٹڈ, اور انہوں نے وہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کا جو فارمولا نکالا تھا, کہ جس میں جو نیچرل گیس ہے اور RLNG ہے ان کی جو قیمت ہے, جو ایک $4 فی یونٹ ہے اور دوسرا تقریباً 28-30 تک اب پہنچ گیا یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو, ان دونوں کو یکجا کر کے ایک ایوریج کاسٹ اس کی نکالی تھی, اور وہ پھر جو جتنے بھی ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ سب پر اس کا اطلاق ہونا تھا. تو یہ بھی ایک گزارش ہوگی کہ جب ہم ساری اس لیجسلیشن کو انڈو کر رہے ہیں اور نیب کو بھی کر دیا, الیکشن ایکٹ کو بھی کر دیا, تو اس چیز کو بھی انڈو کرنا ہوگا, کیونکہ جب یہ ساری موو ہو رہی تھی تو ہماری جو اپوزیشن پارٹیز کی میٹنگ تھی اس میں یہ نہیں ایک ریکویسٹ رکھی تھی کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس دوران ہم نے سب کو انڈو کرنا ہے. تو یہ قانون سازی جو ہوئی تھی اس میں بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے, کیونکہ یہ دیکھیں آئین کے خلاف ورزی ہے, اور آئین کے مطابق 158 غالباً وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی گیس نکلتی ہو سب سے پہلے اس صوبے کی ضروریات کو پوری. تو ہم سیلف سفیشینٹ ہے, بلکہ ہماری گیس جو ہمارا صوبہ پختونخوا پیدا کرتا, اب تو شمالی وزیرستان میں بھی گیس نکل آیا, تو وہ ہماری جو کنزمپشن ہے ہماری پیداوار سے کم ہے. تو ہم پر پھر یہ فارمولا کیوں اپلائی ہو؟ جو سستی گیس ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے اسی کا اطلاق ہمارے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ لیجسلیشن بھی اگر کہیں میرے خیال میں سینٹ سے بھی وہ پاس ہو گئی تھی تو اس کو بھی انڈو کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, یہ بھی جناب اسپیکر آرٹیکل 161 میں یہ اس میں کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ وہ جہاں سے گیس اور تیل نکلتا ہو اس کو یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اسی صوبے کو ملے گا, اس کا ایک اپنا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ 2010 میں ہمارے چونکہ گیس بھی پروڈیوس ہوتا ہے تو پر یونٹ جو رائلٹی تھی وہ وہاں پر جو ریٹ اس وقت, چونکہ رائلٹی اسی ریٹ کے حساب سے پھر نکلتی ہے, وہ 10 روپے پر میں BTU وہ اس وقت فکس ہو گئی تھی. تو اب وہ اس پر میرے خیال میں اس پہ اب 12 سال گزر گئے ہیں, تو میرے خیال میں اب وہ 23 پر BTU ہو جانا چاہیے, کیونکہ کافی ٹائم گزر گیا اور یہ اس یونٹ پر یونٹ کاسٹ جو ہے اس کو فکس کر دیا تھا. تو میرے خیال میں اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور دیکھیں نا, ایک اور جو چیز اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ LPG کی جو رائلٹی ہے. ہمارا صوبہ 800 ٹن LPG پیدا کرتا ہے, لیکن جو رائلٹی ہے وہ گیس کی قیمت پہ ہی ملتی ہے, اور LPG اور نیچرل گیس کی قیمت میں کافی فرق ہے. تو اس پہ بھی یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس پہ بھی ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اس پہ بھی نظر ثانی ہو, اور میرے خیال میں ان تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے اگر ہم آئین کی اس کتاب کو پراپرلی فالو کریں. اور اس کتاب میں تقریباً سب کچھ لکھا ہوا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ جس کو ایک اسپیسیفک رول, اور 18th امینڈمنٹ وہ مزید بھی وہ اس کو امپاور کیا گیا ہے, اور 9 کے قریب منسٹریز ہیں جنہوں نے CCI کے انڈر آپریٹ کرنا ہے. اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کو ہم نے بالکل ڈس فنکشنل کر دیا ہے, اور جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں بھی وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو ہم, حالانکہ آئین کے مطابق وہ میٹنگ ہی نہیں ان کی ہوتی, فیصلہ سازی تو پھر بعد کی باتیں ہیں, میٹنگ بھی ان کی نہیں ہوتی. اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں
یہ چاہے گیس کا مسئلہ ہو چاہے آئل کا مسئلہ ہو, اس میں جو صوبوں کی کلیمز ہیں. اچھا ہائیڈل پاور میں وہ جو AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمارے صوبے کا شیئر تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملتا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے پختونخوا اور فیڈرل حکومت کے درمیان ایک انٹرم ارینجمنٹ جو ہو گئی تھی, اس ارینجمنٹ کے درمیان کے مطابق جو شیئر ہمارا بنتا تھا وہ بھی ہمیں نہیں دیا جاتا. اب جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پختونخوا کے فائنانس منسٹر تو وہ بڑے پریس کانفرنسز کرتے تھے, لیکن 4 سال میں وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی, صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی, نہ ہی وہ ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ دلوا سکے, نہ ہی وہ NFC ایوارڈ کروا سکے, نہ ہی وہ جو اور جو پوائنٹس میں نے یہاں پر ریز کیے ہیں, کیونکہ وہ پاسبلٹی تھی. وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی, صوبے میں بھی حکومت تھی ان کی, تو کیوں مطلب وہ ایڈوکیسی انہوں نے نہیں کی اس وقت؟ یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ تو یہ غفلت جو انہوں نے برتی ہے قوم ان سے ان کا حساب اس لیے لیجیے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ. اور ایک اور چیز یہاں پر میں نے ایک بل پیش کیا تھا, کیونکہ جب 25th امینڈمنٹ ہو گئی تو ہماری سیٹس تو جو کہ ایک اسپیشل ایلوکیشن تھی ایکس فاٹا کو, تو جو باقی ملک کا فارمولہ تھا وہ بھی ہمارے اوپر اپلائی ہو گیا, تو وہ ہماری سیٹ 12 سے کم ہو کر 6 ہو گئی. اب چونکہ سینسس بھی نہیں ہوئی تھی, جب سینسس ہو رہی تھی تو ہم ڈسپلیس تھے, وہاں پر ملٹری آپریشن جاری تھے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ریکویسٹ کی ساری اپوزیشن جماعتوں سے بھی مل کر, سابق وزیر اعظم سے بھی مل کر ریکویسٹ کی کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں, یا سینسس پھر سے کر کے دیں اور یا پھر اس طرح کریں کہ ہماری سیٹس بڑھا دیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بل لے کر آئے. بل جب میں لے کر آ گیا تو پھر یونانیمسلی پوری اسمبلی نے اس کو پھر پاس بھی کیا. 288 ممبران نے اس ہاؤس کے اس کو پاس کیا. اب وہ پھر جب سینٹ میں گیا تو اس کو پھر انہوں نے پھر وہاں پر سٹاپ کر دیا, اور وہ ابھی تک وہ سینٹ میں پینڈنگ ہے. اب چونکہ وہ پرسو نہیں ہوا, وہ لیجسلیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, تو اس دفعہ بھی جو الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کی اس میں ہماری 6 سیٹیں کم ہوئی. اور اس پہ بھی میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کہ چونکہ اس کی حکومت تھی اس وقت, تو بار بار ان کے ممبران سے ہم نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے, سینٹ چیئرمین بھی آپ کے زیر اثر ہے, آپ اور پھر اگر حکومت اس کو ایجنڈے پر لے آئے گی, اپوزیشن ساری کی ساری اس کو سپورٹ کرے گی. لیکن وہ تقریباً 2.5 سال کی سے زیادہ میرے خیال میں 2.5 سال ہو گئے ہیں اس بل کو ابھی تک انہوں نے ایجنڈے پر. اب وہ چونکہ اب تو خود وہ ابھی بھی وہ پاسبل, اگر وہ ابھی بھی آئے وہ کہے کہ ہم اس بل کو سپورٹ کرنا چاہیں تو وہ پاسبلٹی ہے. تو یہ زیادتی جو ہے وہ ان کے پارٹ پر ہے جو انہوں نے فاٹا کے عوام کے ساتھ کی ہے. آخر میں جناب اسپیکر, میں IDPs جو ہمارے تھے ان کے لیے ہماری یہ بات تو کی, لیکن ان کی ہماری 4000 کے قریب ہمارے IDPs وہ افغانستان میں پھنس گئے, اور 2000 یہ ضرب عضب کو دیکھ لیں کب, اور اب تک وہ ان کی واپسی کا کوئی میکینزم ابھی تک بنایا نہیں گیا. کچھ عرصہ کے لیے ان کی واپسی شروع ہوئی لیکن پھر اس کو پھر روک دیا گیا. آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ وہ سارے ہمارے جو مداخیل ٹرائب کے IDPs تھے وہ 0 پوائنٹ پر پاک افغان بارڈر پر وہ دھرنا دے رہے ہیں, کیونکہ وہاں بھی خیر خیریت ہے, وہاں پر بھی اتنا بڑا انسانی بحران ہے کہ وہ جو جن لوگوں نے وہاں پر ٹیک اوور کیا وہ اپنے آپ کو نہیں پال سکتے, ہمارے IDPs کو کیا وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. تو وہ بنیادی سہولیات کی فقدان ہے اور ایک انتہائی تکلیف اور پریشانی کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں. تو آج انہوں نے 0 پوائنٹ پر دھرنا دیا ہے. گزارش ہے کہ ان کی واپسی کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے. میں آخر میں ایک چیز جو مجھ سے مس ہو گئی, اور وہ یہ جو ٹاکس چل رہی ہے طالبان کے ساتھ, ہم جناب اسپیکر میرے خیال میں ماضی سے نہ سبق سیکھتے ہیں اور نہ ہمیں سبق سیکھنے کا میرے خیال میں نہ ارادہ ہے, نہ ہی حالات کو سدھارنے کا ہمارا ارادہ ہے, اور وہ ماضی کی غلطیاں ہم بار بار دہرا رہے ہیں. یہ جی ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس پوری ڈیولپمنٹ میں جس طریقے سے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا ہے, میرے خیال میں اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے. میں گزارش کروں گا کیونکہ اس دن ہماری
وفاقی وزیر اطلاعات صاحبہ نے اس چیز کو اون کیا. تو میرے خیال میں جب انہوں نے اون بھی کر دیا تو یہاں پر وہ ڈیٹیلز لائے کہ کیا بات ہوئی, کون گیا, کہاں گیا, کس کے حکم پہ گیا, کون سی ویزے سے گیا, ویزا بھی لگا تھا یا نہیں لگا تھا, یا اس کو ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے. تو ان تمام چیزوں پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے, کیونکہ یہی ایک ادارہ ہے جہاں سے فیصلہ سازی ہونی چاہیے. یہاں سے کلیکٹیو وزڈم سامنے آتا ہے. میرے شاید رائے یہ ہو کہ اس طریقے سے کام ہونا چاہیے. یہاں سے کسی اور ممبر کی کوئی اور رائے ہوگی, لیکن ڈیبیٹ یہاں پر ہونی چاہیے. ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہاں اس چیز کو ڈیبیٹ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو کنیکٹ کیا ہے اس کو فاٹا مرجر کے ساتھ, تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ چیز بھی جس طریقے سے ذرا بحث لائی جا رہی ہے, تو گزارش یہ ہے کہ ماضی سے سبق بھی سیکھنا چاہیے اور اس بات پر بحث بھی ہونی چاہیے. اور اگر دہشت گردی کا اگر ہم نے حل ہی نکالنا ہے تو ایک بالکل بہت کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے ہر قسم کی ملیٹنسی کو سپورٹ نہیں کرنا. ہم نے یہ جو پروجیکٹ طالبان بنایا تھا, اس پروجیکٹ کو ہم نے بند کرنا ہے, تبھی اس کے بعد ہم پاسبل شاید کوئی ایک اچھا حل اس مسئلے کا. لیکن جب تک یہ پالیسی ہوتی رہے گی ہم ایک سرکل میں, ایک ہی دائرے میں گھومتے رہیں گے اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اور اب تو دیکھیں نا, بڑے بین الاقوامی بڑے بڑے پہلوان اس میدان میں کود گئے ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا, اور اگر انہی کے ایجنڈاز میں ہم بیچ میں کھیلتے رہیں تو میرے خیال میں ہم کسی کے پیروں تلے آ کر ہمیں کسی نہ کسی کے پیروں تلے آ جائیں گے. آخری پوائنٹ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پر, ہماری پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں میرے خیال میں آج کل جو مسائل ہم فیس کر رہے ہیں ان تمام مسائل کا حل اس ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں دے دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم جب بن رہی تھی, اس میں ان پوائنٹس کو یہاں پر ریکارڈ میں لانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ, لیکن پھر یہاں پر جو اے پی سی بنی تھی, جس اے پی سی میں پی ڈی ایم بنی, اس میں بھی ایک 27 نکاتی ایک چارٹر تھا جو کہ تمام سیاسی جماعتیں, ان تمام سیاسی جماعتوں جو آج اس سائٹ میں موجود ہے اور جو آج اس رولنگ کولیشن کا اس سے سب نے دستخط کیا تھا, ان دونوں دستاویزات کو بھی کسی دن نکال کر صرف اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہمیں اپنا آپ شیشے میں نظر آ جائے گا کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں اور کتنا ہم اس پر عمل پیرا ہیں. ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جی. ڈاکٹر محمد افضل خان ڈانڈلا صاحب.